اس کی امپورٹنس کے بارے میں، کس کی امپورٹنس یعنی سوشیالوجی کی امپورٹنس کے بارے میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں. سوشیالوجی کا اسکوپ کیا ہے، کیوں اہم ہے، ہم اس کو کیوں اسٹڈی کرتے ہیں، پرپسز کیا ہیں. لاسٹ لیکچر میں جو ہے وہ ٹاپک ڈسکس کیے گئے جو سوشیالوجی کے ٹاپکس ہیں، جو اس کی نیچر ہے. اب ہم لوگ سوشیالوجی کے اسٹوڈنٹس کے لیے یا لا کے اسٹوڈنٹس کے لیے جو سوشیالوجی کی امپورٹنس ہے، جو وجوہات ہیں، جو آبجیکٹ ہیں، ہم کیوں پڑھتے ہیں سوشیالوجی، تو اس کے بارے میں ہم لوگ جو ہے ڈسکس کریں گے. سب سے پہلی بات جناب، اسٹڈی آف سوشل لیگل ڈسپیوٹس. جب لوگ مل جل کر رہتے ہیں، آپس میں انٹرسٹ بھی ان لوگوں کے ہوتے ہیں اور ان مفادات کو ضرر بھی پہنچتی ہے، اور آپس میں نیچر ہے کہ لڑائی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے. جب ایک ہی چیز پر ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے. تو ان سوشل لیگل ڈسپیوٹس کی جو ہے وہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں. سب سے پہلے تو ہم نے ان کو دیکھنا ہے، اور اس کے بعد جو ڈٹرمن دا سوشل ایشوز، تو وہ ایشوز کون سے ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ لڑائی کرتے ہیں، وہ وجوہات کیا ہیں، وہ مسائل کیا ہیں، وہ پرابلمز کیا ہیں. سوسائٹی میں جیسے الٹریسی ہے، ناخواندگی، کرپشن ہے سوسائٹی میں، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پاورٹی ہے سوسائٹی میں، اور آج کا سب سے بڑا مسئلہ برداشت کی قوت کوئی نہیں ہے. اس کے بارے میں بھی ہمیں دیکھنا ہے. لوگ ایکسٹریم ہوتے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا کے بہت زیادہ جو ہے وہ ایڈکٹڈ ہوتے جا رہے ہیں. تو ہمیں ان مسائل کا بھی جائزہ لینا ہے جنہوں نے سوسائٹی کو متاثر کیا ہے. اور جب ہم ان مسائل کا جائزہ لے لیتے ہیں، ان کی کازز کو دیکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے آج کل میرے پاس مختلف پیرنٹس آتے ہیں کہتے ہیں بچے ہماری بات نہیں مانتے. تو ہمیں دیکھنا ہے بچے بات کیوں نہیں مانتے ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہیں. بعض کا کہنا ہے کہ بچے جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ڈیویس کی طرف ہے، ہم انہیں رائٹ کی طرف بھیجتے ہیں، وہ لیفٹ کی طرف جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سوشل جو ڈسپیوٹس ہیں اور سوشل پرابلمز ہیں، سب سے پہلے تو ہم نے ان کی وجوہات کا جائزہ لینا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ان معاملات کو ریزالو کیسے کرنا ہے، کیسے ان کو کوپ کرنا ہے، کیسے اس کو حل کرنا ہے، ریزالو ان معاملات کا سلوشن دیکھنا ہے. تو سب سے پہلے یہ جو پوائنٹس ہیں یہ ہمارے لا کے اسٹوڈنٹس اس چیز کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ سوسائٹی کے مسائل کیا ہیں اور ہم کس طریقے سے ان مسائل کو جو ہے وہ ان پر قابو پا سکتے ہیں. تو پہلے یہ جو دو پوائنٹس ہیں یہ سوشیالوجی کے اسٹوڈنٹس کے لیے، لا کے اسٹوڈنٹس کے لیے اہمیت کیا حامل ہے. نیکسٹ ہے سوشل انٹریکشن اسکل. ہمیں کیا کہنا ہے، کس وقت کہنا ہے اور کس سے کہنا ہے، ہمیں کیا بات کرنی ہے، لوگوں سے ملنا ہے، کس سے ملنا ہے، کس سے نہیں ملنا ہے اور کیوں ملنا ہے. یہ ساری باتیں آپ لوگوں کو پتا ہونی چاہیے. ہم نے انٹریکشن کرنا ہے اور انٹریکشن کی اسکل کیسی ہے. لوگوں میں بعض اسٹوڈنٹس میرے پاس آتے ہیں تو دور سے ہی مثال کے طور پر ایک بچہ آتا ہے مجھے کہتا ہے کی حال ہے، کی حال ہو تو کیا حال ہے. اب السلام علیکم ہم لوگ عام طور پہ کہتے ہیں اور جواب میں وعلیکم السلام بولا جاتا ہے. انٹریکشن کی اسکل ہے، ہاتھ ملایا جاتا ہے، گلے ملایا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ایک باقاعدہ اسکل ہے اور آپ کو کیا بات کرنی ہے، کس موقع پہ کرنی ہے اور کس طریقے سے اپنا کیس جو ہے وہ آگے فارورڈ کرنا ہے، یہ بھی ایک اسکل ہے. تو سوشیالوجی ہمیں یہ سوشل انٹریکشن اسکل بھی سکھاتی ہے. کچھ علامتی یعنی کہ امپلائڈ جو ہے آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے اور کچھ آپ کا جو ہے وہ فزیکل انٹریکشن ہوتا ہے کہ کہاں اور کیسے فزیکل انٹریکشن کرنا ہے اور کیسے کہاں نہیں کرنا ہے. یہ بھی چیزیں آج کے دور میں خاص طور پہ بچوں کے ساتھ جو کرائمز ہو رہے ہیں ان میں بچوں کو گائیڈ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. فیمیل کو گائیڈ کرنے کی بڑا ضرورت ہے، کس طریقے سے ہم ان کرائمز کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے انٹریکشن اسکل جو ہے آنی چاہیے. سوشیالوجی اس چیز سے ڈیل کرتی ہے. اس کے بعد ہے سوشل کنٹرول. ہر ایک جو ہے وہ آزاد زندگی گزارنا چاہتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کو اتنی زیادہ خود آزادی چاہتے ہیں جس سے دوسروں کی آزادی متاثر ہو جاتی ہے. تو کیسے خود کو کنٹرول کیا جائے، کیسے دوسروں کو کنٹرول کیا جائے، یہ بھی ایک اسکل ہے. تو اس سے بھی سوشیالوجی ڈیل کرتی ہے. ٹو میک لا اینڈ آرڈر ان سوسائٹی. کیا صرف سزا کے خوف سے سوسائٹی کو کنٹرول کیا جائے گا؟ کیا ایتھیکل اور مورل ویلیوز کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہیں؟ کیا ہم لوگ جو ہے اگر ہمیں چلان کا خوف نہ ہو تو ہم گاڑی کو ریڈ سگنل پر کھڑا نہ کریں؟ یہ کیا چیز ہے، کون سی چیز ہے جو ہمیں فورس کر رہی ہے کہ ہم لا اینڈ آرڈر سوسائٹی میں مینٹین کریں؟ تو پیسفل انوائرمنٹ کے لیے، ایک دوسرے کے لیے اور اپنی سیکورٹی اور سیف گارڈ کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے جی؟ سوسائٹی میں لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا ہے. اور کون سے انسٹیٹیوشن جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کر سکتے ہیں، ان کا کیا رول ہونا چاہیے اور ہمارا سوسائٹی میں کیا کردار ادا ہمیں کرنا ہے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے. ہاؤ ٹو کنٹرول کرائمز. ہم کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں جی سوسائٹی میں کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے، ہمارا کیا کردار ہے؟ عام طور پہ ہم نے سنا ہے لوگ یہی کہتے ہیں حکومت ہی جو ہے وہ کوئی کام نہیں کر رہی، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارا اس میں کیا کردار